سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اس قبر والے، اس روزے والے کی زندگی مجھے بھولتی کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے تھے، کب مجھے شرم آئی، روزانہ پوچھتے تھے کچھ کھانا ہے، میں کہتی نہیں نہیں۔ ایک دن مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا عائشہ تیری غیرت کہاں چلی گئی، روزانہ وہ ہاں کرتے ہیں تو نہ کر دیتی ہے، کہاں سے لے کے جاؤں؟ اماں کہتی پھٹی ہوئی چنی تھی، میں نے یوں کر کے اپنے اوپر لے لی اور اس کا ایک سوراخ تھا، میں نے اپنی آنکھ کے اوپر رکھ دیا۔ حضور تشریف لائے، میں نے اپنی سانس بھی روک لی تاکہ حضور کو پتہ لگے کب سے سو رہی ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر آئے، سیدہ عائشہ کو لیٹا دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، ٹھڈا نہیں مارا، اٹھایا کوئی نہیں، جب پیو دے گھروں لے کے آ، جب برانو کے لے کے آوے نہیں، چپ چاپ بستر پہ لیٹ گئے۔ اما عائشہ کہتی بے چینی سی بڑی تھی پر مینوں کتھے نیند آوے، اما کہہ رہی میں سوراخ میں سے دیکھتی رہی، بے چینی بڑی، کروٹ بدلی، یہ چرپائی کی بائی ہوتی ہے، اس بائی کو یوں پکڑا اور یوں کر کے اپنے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا، یوں کر کے دبائے، سیدھے لے گئے، یوں کر کے بھائی میرے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا۔ ابا کہتی ہائے میرا کلیجہ کو آ گیا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور رحمت والے نبی نے یوں کر کے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور یوں کر کے دبائے، جیسے بچے رویا کرتے ہیں ویسے رونے لگے۔ ابا کہتی میرے چادر اتار کے پرے پھینکی، چھلاگ ماری، جا کے میں قدموں سے لپٹ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے، میرا باپ بکر تیرے پیروں پہ قربان، میری ابا رحمان قربان ہو جائے، سرکار جب سے تیرے گھر میں دولہن بن کے آئی آج تک میں نے منظر نہیں دیکھا، قبلی والے بتا کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام رونے لگے، ابا کہتی ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح کیا؟ کہا عائشہ آج مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، آج مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، مکھن کھانے والوں، پروٹھے کھانے والوں، ریوڑیاں مونگ پھلیاں کھانے والوں، رات کو انڈے دیسی دودھ پینے والوں، کب خیال آئے گا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، کب خیال آئے گا صبح اٹھ کے فجر پڑھو گے؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا محبوبہ نہ رویا کر، سانو ہو کچھ ہو لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تو کس وقت رات کو کیوں آیا؟ کہ کملی والا تو پریشان ہو تو ہمیں کیسے چین آئے گا؟ تیرا رب پوچھ رہا ہے بتا کیا بات ہے؟ جبرائیل مجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، پھر دوبارہ آئے، کہا سرکار کا جی ذرا زمین پہ تھوکو نا۔ حضور نے فرمایا روٹی کا تھوک کا کیا تعلق؟ کہا قبلی والے تو زمین پر تھوک، جہاں جہاں تیرے تھوک کے چھینٹے گریں گے ساری زمین سونے کی بن جائے گی۔ اللہ اکبر، یوں کر کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، کروٹ بدل کے لیٹ گئے۔ یا رسول اللہ تھوکتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں تھوکوں گا زمین سونے کی بنی، مجھے روٹی مل جائے گی۔ کیا میری امت کے تھوک میں بھی ایسا اثر ہوگا؟ ریڑی والے کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، مزدور کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ اور میں 4 دن کے فاقے کے بعد، رونے کے بعد صبر کر کے دکھا رہا ہوں۔ ریڑی والے سے کہنا کسی کی مرغی نہ چوری کرنا، کسی کی بکری نہ چوری کرنا، کسی کا حق مارنا نہیں۔ اگر تو بھوکا رہ کے صبر دکھائے گا، محمد ماتھا چوم کے جنت کی چوکٹ پار کروا کے آئے گا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا ماں لگتے بڑا سونا ہے، آج دی دہاڑی نہیں کٹھیاں دو بھی دوے گا۔ انہوں نے کہا پر یاد نل سویرے تیار نل کب تے جائی؟ کہاں جاتا؟ صبح گیا، کہا مزدوری لے، مزدوری کروا لو، کسی نے نہ کروائی، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن شام ہو گیا، بیوی کہنے لگی مالک دے گا بھی کہ نہیں، تو بھی مزدوری کر کے منہ چاہتے آ جانا ہے، وہ کوئی مانگیا بھی کر۔ کہا مانگا تو بڑا تھا، رو رو کے مانگا تھا، سجدے میں جا جا کے مانگا تھا، اس کے نبی پر درود پڑھ پڑھ کے مانگا، سبحان ربی العالی کہہ کے مانگا، تیسرے کلمے پڑھ کے مانگا۔ کہنے لگی پھر میں تیرے مالک نو ساتھ تیرے مالک نے دیتا کیوں نہیں؟ کہا اسے مالک کو میرا کچھ نہ کہنا، وہ مالک کے ہاں دیر اندھیر کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے ابا، بچیاں کہنے لگی ابا ابے نو کچھ نہ کبھی ادھی چٹی داڑھی دا خیال کر۔ باب راضی فرماتے ساری رات روتا رہا، کہنے لگا اللہ کل صبح سورج چڑھ جائے گا، شام ہو جائے گی، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تیسرے دن صبح نکلا، گھر سے 2 تھیلے لے کے گیا، کہنے لگا آج کچھ بھی ہو جائے میں خالی ہاتھ کوئی نہیں اڑا۔ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، پتہ اس نے کیا دعا کی؟ وہ رو کے دعا کرنے لگا اللہ یا آج میری سانسیں لے لے یا جھولی رزق سے بھر دے، اللہ میں کوئی نہیں جاؤں، یا اللہ یا موت سجدے کی دے دے یا آج رزق دے دے، اللہ بچیوں کا بھوکا پر میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ تیجا دہاڑا گزر گیا، شام ہو گئی، کوئی وسیلہ نہ بنا، خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے، قدم چل نہیں رہے تھے، تھکا 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 میرے عزیزوں گھر کے باہر تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، جا کے بیٹھ گیا۔
کہنے لگا اللہ بیوی کا سامنا کرنے کو دل نہیں کرتا، بچوں کا سامنا کرنے، کیا جواب دوں؟ یا اللہ میں آج جا کے بیوی کو کہوں کہ مالک نے نہ دیا، غصے میں آ کے بیوی تیری طرف انگلی نہ اٹھا دے، گستاخی نہ ہو جائے، میں گھر جاؤں نہ کوئی نہیں۔ ادھر رو رو کے دعا کر رہا تھا، ادھر مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب تھیلا بھر گیا دل میں خیال آیا رات کو گھر جاؤں گا، بچے سو جائیں گے، جا کے تھیلا رکھ دوں گا، بیوی سمجھے گی آٹا لے کے آیا، بیوی صبح آٹے کے چکر میں سو جائے گی، میں صبح صبح دوبارہ پھر بھاگا ہوگا، یا اللہ تیرے پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب رات ہو گئی بیوی انتظار میں، میرے گھر کا مالک آئے گا، ہم اکٹھے روٹی کھائیں گے۔ جب وہ تھیلے دونوں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، گھر کے پاس پہنچا، کھانے کے پکنے کی خوشبو آئی، اکھا ڈوٹ کے اکھا مل کے ہتھا دے دل یوں کر کے گھر دیکھ رہا ہے کہ میرا ہی گھر ہے، کسی اور کے دروازے پر تو نہیں رات میں آ گیا، میں نے تو گھر میں نہ آٹا دیا نہ سبزی دی، یہ سالن کہاں سے پک رہا ہے؟ کہ اپنی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے دروازے کو، میرا یہ میرا یہ، اللہ اکبر، دروازے کو ہاتھ لگا، دست کوئی بیوی چھالا مار دیا ہی، آ کے کہنے لگی واہ 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 واہ، کیڑے مالک دی نوکری کر کے آیا تو، 3 دن مزدوری کر کے آیا، انہیں 3 مہینے دا راشن ساڈے گھر بھیج دیتا ہے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے دیکھا آٹا بھی پڑا ہے، چاول بھی پڑے ہیں، سالن بھی پڑے ہیں، اللہ کی نعمتیں پڑی ہے۔ وہ خود چرپائی پر پھدکنے لگ گیا، چھلانگے مارنے لگ گیا اور کہنے لگا قسم اللہ کی بتا کہاں سے لے کے آئی؟ کہنے لگی خود ہی بھیجا ہے، پھر قسمیں دے کے پوچھ رہا ہے کہاں سے لائی؟ کہ وہی تیرا مالک تیرے دہاڑیاں جدی کر کے آیا، کہتا سی آج نہیں کل دے گا، آج نہیں کل دے گا، آج تو مزدوری کر رہا تھا، تیرے مزدوری کرتے کرتے 3 مہینے کا راشن اس نے گھر میں بھیج دیا۔ وہ ایک گل کہہ کے گیا، اس کا مزدور ایک بات کہہ کے گیا، کیا کہہ کے گیا؟ کہ مجھے کہہ کے گیا جب تیرا شوہر آئے اسے کہنا تو مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیرے دینے میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گل بنوا دیے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحیح عثمان کہنے لگے آپ اللہ سے کہو مجھے دینا بند کر دے، میرے پاس بہت ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہا عثمان کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان کہہ رہے مجھے اب اللہ دینا بند کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پھر واپس آئے، اللہ کہہ رہے جو میرے سے تو نے تجارت کر رکھی ہے وہ بند کر دے۔ جبرائیل کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے عثمان تو مجھے دینا بند کر دے، میرے راستے میں دینا بند کر دے، میں تجھے تیرے گھر کے اندر دینا بند کر دوں گا۔ میرے عثمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندہ ہو کے مجھے دیتا رہے، میں خدا ہو کے تیرا دینا بند کر دوں، اور بندے دائیں ہاتھ سے دینا تیرا کام ہے، عرشوں سے رحمت کے خزانے بہا دینا میرا کام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے عروہ کو بلایا، جی خالہ جی کہ پتر ادھر آ، وہ مدینے کی گلی میں کونے میں مکان ہے کا جی کہ مجھے پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہے۔ اما پھر میں کی کرا؟ اما جان کہنے لگی یہ تھیلا اٹھا اس کے گھر دے آ، 3 کم کرنے نے جا کے سلام کر کے دسنا کوئی نہیں کتھوں آیا، دعا انہوں دعا دا کوئی نہیں کہنا، تیسرا اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں پکڑانا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، میں عروہ کا مکان مدینے میں بہت بڑا قلعہ عرب والوں نے سنبھال رکھا ہے، یہ وہ مدینے میں حضرت عروہ کا مکان ہے، داخلی مدینے کا پہلا دروازہ، مدینے سے حضرت عروہ کے ڈیرے میں کوئی آیا کرتا، پھر آپ پرچی لے کے حضور کے پاس جاتے، یا رسول اللہ اے ادھے پیو دانا ہے اتھو آیا آن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ حضور اذن آنے کا دیتے تو اندر آ جاتا، ورنہ عروہ کے مکان سے واپس چلا جاتا۔ حضرت عائشہ نے تھیلا دے دیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ تھیلا لے کے چلے گئے، جا کے اس سائل کو دے آئے، آگے کا خالہ جی کا جی اسے تو نہیں بتایا لیکن مجھے یہ راز بتا، اما جان تجھے سلام کے بعد بیٹھنے کا کیوں نہیں کہا؟ اما تعارف کرانے کا کیوں نہیں کہا؟ اما تھیلا ہاتھ میں پکڑانے کا تو نے کیوں نہیں کہا؟ اما تو نے سخاوت کی، تو نے دعا کا کیوں نہیں کہا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا جب تو اسے جا کے کہتا کہ تیری ماں عائشہ نے بھیجا، آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، کہیں اس کا میرا ٹاکرا ہوتا مجھے دیکھ کے شرما کے سر جھکا لیتا۔ دوسرا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابا جان تو نے ہاتھ میں کیوں نہیں کہا دیکھیا؟ کہو میرے بچے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا نیچے ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میری سخاوت کی وجہ سے اس کا ہاتھ نیچے آتا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ ابا جان تو دعا کیوں نہیں کیا؟ ابا جان تو دعا فقیر کی دعا تو آسمانوں پر جاتی ہے، ابا جان تو دعا کا کہتی کہ بیٹے پھر حساب برابر ہو گیا، میں نے دیا اس نے لیا، میں نے دے دیا اس نے دعا دی، حساب برابر ہو گیا۔ رب کا باقی قسم میں نے دینے کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔